السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بس آپ سب لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں. بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس طرح کوئی ویڈیو یا کوئی جو بھی شاعری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی شارٹس ویڈیوز لگتی رہیں. تو رابطہ جو ہے وہ رہنا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی. وہ کیا کہتے ہیں کہ دو شعریں چلیں گے تو مجھے نام یاد نہیں کہ یہ کن کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں. قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. اور پھر ایسے ہی جو ہے اکثر کہا جاتا ہے نا، جب پہلے یہ فون وغیرہ یہ سارے معاملات نہیں تھے، اتنا فاسٹ نہیں تھا سب، تو وہ خطوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا. اور بہت سی کتابوں میں بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سنا کہ یہ جو خط لکھا جاتا ہے یہ تقریباً آدھی ملاقات ہوتی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رابطہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی شارٹ کوئی بھی چیز جو ہے اس طرح سے لگا دوں. لیکن کیونکہ جو سبجیکٹ میرا جو ہے وہ سفر بھی ہے اور پوئٹری بھی ہے، اور ان دونوں کا بھی آپس میں بہت ڈھیر سارا گہرا ساتھ ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے، شاید مجھے ایسا لگتا ہے، یا سب کو ایسا لگتا ہو، یا سب لکھنے والوں کو ایسا لگتا ہو کہ وہ اپنے سراؤنڈنگس میں جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ان کو یعنی کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ نثر ہے، چاہے وہ غزل ہے، چاہے وہ آزاد شاعری ہے، اس میں لے کے آنا چاہتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیوں شاید سینسٹیو ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ارد گرد کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ہے وہ یعنی سفر اور شاعری، شاید مجھے لگتا ہے یا باقیوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کا آپس میں بہت گہرا ساتھ ہے. آپ جتنا سفر کریں گے آپ اتنے جو ہے آپ کے مشاہدات، آپ کے تجربات، آپ کا ویژن بہت جو ہے وہ کسی اور اس پہ جاتا ہے، یعنی بہت وسیع ہوتا ہے، یا آپ اس میں سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. تو بس یہ ایک لمبی بات ہے. تو لیکن آپ سب سے خود سے ملاقات ہوتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہوگا. بس آپ لوگوں نے میرے چینل کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی. تو اب آپ مجھے فقیر عاجز کی لکھی ہوئی ہے غزل جو میری کتاب کومل سا ایک روگ میں ہے وہ سنیں. وہ ایسا ہے کہ اب تو سائے سے بھی ہٹتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اب تو سائے سے بھی ہٹتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیا کہوں ساتھ تیرا مجھ کو شجر لگتا ہے. اب تو سائے سے بھی ہٹتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیا کہوں ساتھ تیرا مجھ کو شجر لگتا ہے. اتنا سندر تو حقیقت میں نہیں ہے کوئی، اتنا سندر تو حقیقت میں نہیں ہے کوئی، تیرا احساس تو خوابوں کا نگر لگتا ہے. آسمانوں سے ہے پھولوں کی یہ بارش کیسی، آسمانوں سے ہے پھولوں کی یہ بارش کیسی، کیا کہوں مجھ کو تو یہ تیرا گزر لگتا ہے. او مائی گاڈ،
بہت ہی ابھی اپنی تعریف تو نہیں، لیکن یہ بات سچی ہے. جو کوئی بھی یہ والا شعر سنے مجھے بتائے ضرور کہ یہ سچ ہے. اس غزل کا سب سے حسین شعر مجھے تو یہی لگتا ہے. اس لیے نہیں کہ یہ میرا ہے، لیکن اس لیے کہ یہ بالکل 100+100% جو ہے وہ سچ ہے. کہ جو ہے ایک تو یہ کہ آسمانوں سے ہے پھولوں کی یہ بارش کیسی، کیا کہوں مجھ کو تو یہ تیرا گزر لگتا ہے. اور بہت ہی قابل غور کہ اس مسافت میں بھی پاؤں نہیں تھکتے یارو، اس مسافت میں بھی پاؤں نہیں تھکتے یارو، کتنا دلکش یہ محبت کا سفر لگتا ہے. مجھے تو لگتا ہے یقیناً آپ سب کو بھی لگتا ہوگا. آپ کوئی بولے یا نہ بولے یہ تو اب اپنی اپنی مرضی ہے. بہرحال آئی لو دس شعر کہ اس مسافت میں بھی پاؤں نہیں تھکتے یارو، کیا اس مسافت میں بھی پاؤں نہیں تھکتے یارو، کتنا دلکش یہ محبت کا سفر لگتا ہے. یہ جو ہر سمت دیوانے سے نظر آتے ہیں، یہ جو ہر سمت دیوانے سے نظر آتے ہیں، مجھ کو تو اے دوست یہی تیرا نگر لگتا ہے. کوئی ادھر پڑھا کوئی ادھر پڑھا، اس کا یہ مطلب ہے. بھئی بات پتہ کیا ہے، سب کچھ جو ہے وہ بہت سیریس ہو جائے یا سیریس ٹاپک ہو جائے تو پھر آگے بہت ساری ٹینشنز ہیں. ہمارے جو معاملات ہیں، یعنی کہ ہر انسان کے بہت سے کوئی نہ کوئی وہ کسی نہ کسی بات پہ پریشان ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے. تو اب کیا نام لیتے ہیں، اب جو سنانے والا شاعری وہ بھی آپ کو صرف دکھی چیزیں سنائی جائے تو، لیکن وہ دکھی چیزوں میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے انسان تو ٹرائی کر سکتا ہے نا. وہ یہ ٹرائی کرے کہ اپنی طرف سے ان دکھی چیزوں میں بھی یا اس کو جو ایک سنجیدگی ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ وہ سامنے والے کو لائٹ لگے. کیونکہ آلریڈی آپ اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں یا شاید اپنے اندر ہی دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، بہت ساری ٹینشنز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب انہی چیزوں کو ذرا تھوڑا سا لائٹ کر دیا جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے، آپ باقی سب کو بھی ایسا ہی لگتا ہوگا کہ وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ جو آخری شعر ہے حالانکہ یہ بہت سیریس ہی ہے تو، لیکن یہ اسی لیے بس ایسے کر کے سنایا ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ یا ہنسی آئے. کیونکہ یہ سب سے بڑا جو ہے یعنی اپنے اندر کی بات ہے نا، لیکن یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، بلکہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ کی وجہ سے کہیں کوئی ریلیکس ہے یا خوش ہے، چاہے وہ آپ ہیں چاہے وہ میں ہوں. لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کی وجہ سے اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی بھی مسکراہٹ آتی ہے تو وہ مالک اوپر کہیں نہ کہیں بہت اس انسان سے بہت خوش ہوتی ہے. تو بہرحال آپ نے بس میرے جو ہے نا یہ جو میرا چینل ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ یہ معاملات میں نے پہلے بھی آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ دعاؤں سے چلنے والے. تو ابھی آپ کو جو ہے وہ ایک اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سناتے ہیں. آج بڑے دنوں کے بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اچھا
اس نے پوچھا عشق ہے کیسا، میں نے کہا کتابوں جیسا. اس نے پوچھا ان کا چہرہ، میں نے کہا گلابوں جیسا. اس نے پوچھا شعر ہے کیا، میں نے کہا کہ باتوں جیسا. پوئٹری باتوں جیسی ہونی چاہیے، باتوں جیسی ہوتی ہے. اس نے پوچھا ان کا ملنا، میں نے کہا سرابوں جیسا. بس امید ہے آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہوں گی. ارے یار یہ پیپر ہی نہیں. بس اچھا جی. اس نے پوچھا عشق ہے کیسا، میں نے کہا کتابوں جیسا. اس نے پوچھا ان کا چہرہ، میں نے کہا گلابوں جیسا. اس نے پوچھا شعر ہے کیا، میں نے کہا کہ باتوں جیسا. اس نے پوچھا ان کا ملنا، میں نے کہا سرابوں جیسا. اس نے پوچھا پیار ہے کیا، میں نے کہا عتابوں جیسا عذاب. اس نے پوچھا کیسا ہے وہ، میں نے کہا شرابوں جیسا. اس نے پوچھا شوق کے بارے، میں نے کہا نوابوں جیسا. اس نے ہجر کا پوچھا راحت، اس نے ہجر کا پوچھا راحت، میں نے کہا عذابوں جیسا. ویسے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے تھا. اس نے پوچھا اس نے ہجر کا پوچھا راحت. جو اوریجنل شعر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہجر کا پوچھا راحت، میں نے کہا عذابوں جیسا. لیکن آج کل کے معاملات دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور اس کی فنیشنگ جو ہے وہ کی جائے گی. ایسا ہونا چاہیے اس نے ہجر کا پوچھا راحت، میں نے کہا سیاپوں جیسا. یہ دیکھیں آپ میرے سامنے کتنی ڈھیر ساری بکس جو ہیں وہ یہ دیکھیں. ابھی میں نے ایک نئی بک جو ہے وہ انشاءاللہ لی ہے. وہ تو خیر بہت چلیں آپ کو یہ تو خیر پوئٹری تو ایک الگ بات ہو گئی نا. ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے میں نے آن لائن ایک بک منگوائی ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. ایک منٹ یار، یہ فون کہیں کھڑا ہو آپ کو کوئی چیز دکھائیں گے. یہ دیکھیں، سپر برین ان اسلام. یہ میں نے منگوائی ہے خادی آن لائن اسٹور سے. اور جو ہے یہ سپر برین ان اسلام، یہ مولا امام جعفر صادق بادشاہ علیہ السلام ان پہ یہ بک جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور یہ 25 محققین ایسے ہیں، مسلم غیر مسلم، یہ انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے. تو ایک مجلس چل رہی تھی، اس مجلس میں جو ہے وہ علامہ آصف رضا الوی صاحب جو ہیں وہ اس بک کے بارے میں بتا رہے تھے. تو چلیں آپ لوگوں کو بھی جب ملے موقع آپ بھی یہ کتاب پڑھیے گا، بہت اچھی ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. اوکے، بائے بائے.